نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت علم سے نوازا ہوا تھا اور یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے شاگرد تھے۔ تو ان کے زمانے میں ایک دہریہ تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے ہر جگہ۔ تو وہ مسلمانوں کو کہتا، مسلمان کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہیں، تو آپس میں جھگڑا ہوا، تو یہ بات شہر میں پھیل گئی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ بات پہنچ گئی۔ تو انہوں نے جب سنا تو انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ آپس میں لڑو نہیں، اس دہریے کو کہو کہ میرے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کر لے، میرے ساتھ بات کر لے۔ تو جو وقت کا بادشاہ تھا تو اس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ میرے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کر لیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، مناظرے کا وقت مقرر ہو گیا، تاریخ مقرر ہو گئی کہ فلاں دن مناظرہ ہوگا اور بادشاہ کے دربار میں ہوگا۔ تو بادشاہ نے پیغام دہریے تک پہنچا دیا۔ تو جس دن مناظرہ مقرر ہوا تھا، طے ہوا تھا، اس دن وہ دہریے بھی بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور جو مسلمان تھے وہ بھی بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے، بھئی آج کے دن مناظرہ ہونا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ خود بخود جان بوجھ کر لیٹ پہنچے۔ تو ان کا جو گھر تھا یہ دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے تھا اور یہ جو بادشاہ اور دہریے تھے یہ دوسری طرف دریا کے دوسری جانب رہتے تھے۔ تو یہ جان بوجھ کر لیٹ پہنچے اور ادھر دہریے کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ دہریہ مسلمانوں کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو تم مسلمانوں کو کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں، لیکن مناظرہ کرنے آ جاتے ہیں۔ تمہارا امام جو ہے، تمہارا جو مناظرہ کرنے والا ہے وہ خود نہیں آ رہا تاکہ لوگ گھر چلے جائیں اور تھوڑے لوگ ہوں، مناظرے سے میں بچ جاؤں گا۔ تو اس لیے جان بوجھ کر وہ نہیں آ رہا۔ لیکن مسلمانوں کی ادھر غصہ لگا ہوا تھا اور جو بادشاہ تھا اس کو بھی غصہ لگا ہوا تھا کہ خود امام اعظم ابو حنیفہ کیوں نہیں آ رہے۔ لیکن جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو ادھر یہ جو دہریہ تھا اس نے شور مچا ہوا تھا کہ خود جان بوجھ کر یہ جو ہے لیٹ آیا ہے، یہ سوچتا ہوگا کہ لوگ چلے جائیں گے اور میں مناظرے سے بچ جاؤں گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے آج ایک عجیب بات دیکھی۔ تو سارے مسلمان جو تھے وہ متوجہ ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور یہ بادشاہ تھا اور دہریہ تھا یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ کیا عجیب بات دیکھی ہے تو نے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں دریا کے کنارے پہنچا تمہارے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تو میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ کہنے لگا کیا عجیب واقعہ پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں دریا کے پاس پہنچا تو وہاں کوئی کشتی موجود نہیں تھی، کوئی چلانے والا موجود نہیں تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹا ہے، پھر اس کے پھٹے بنے ہیں، تختے بنے ہیں، پھر خود بخود اس کو کیل لگے ہیں، وہ جڑ گیا ہے، ایک کشتی بن گئی ہے اور پھر چلانے والا ملا نہیں تھا، یہ خود چل کر میرے پاس آئی ہے، میں اس میں بیٹھ گیا ہوں اور میں دریا کے دوسرے کنارے آپ کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے پہنچ گیا ہوں۔ اچھا، وہ جو دہریہ تھا وہ کہنے لگا کمال ہے، یہ بے وقوفی والی بات کر رہے ہیں، یہ مسلمان بے وقوف ہو گیا ہے۔ دیکھو دیکھو تمہارا یہ جو تھا امام مناظرہ کرنے والا بے وقوف ہو گیا۔ بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ بنا کشتی بنانے والے کے بنا خود بخود درخت کٹے اور خود بخود پھٹے جو ہیں بنے اور پھر کیل اس میں لگے، پھر کشتی خود بخود بن جائے اور بغیر ملا کے بغیر کسی چلانے والے کے تیرے پاس پہنچے اور پھر تو اس میں سوار ہو کر میرے پاس پہنچ گیا؟ یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ ذرا سوچو، یہ بات کوئی ماننے کو تیار ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لوگو میری طرف متوجہ ہو، اب میری بات سنو۔ اس نے مناظرے کا جواب خود بخود دے گیا، مناظرہ ہو ہی ختم گیا، اس نے جواب دے دیا تھا مناظرہ ہمارا اس بات پہ طے ہوا تھا، مناظرہ ہمارا اس بات کے لیے ہوا تھا کہ یہ دہریہ کہتا تھا خدا موجود نہیں ہے،
ہم کہتے ہیں خدا موجود ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے، یہ کہتا ہے موجود نہیں ہے، لیکن اس نے بات کا جواب خود بخود دے دیا ہے، مناظرہ اس نے خود بخود ختم کر دیا ہے۔ ذرا آپ مجھے بتائیں کہ بنا کشتی کے، جیسے یہ کہتا ہے بنا درخت کاٹنے والے کے درخت نہیں کٹتا، اور پھر بغیر بنانے والے کے تختے نہیں بنتے، اور پھر بغیر کیل ٹھوکنے والے کے کیل نہیں لگتے، پھر کشتی نہیں بنتی، تو اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی کائنات ہے، 7 آسمان ہیں، زمینیں ہیں، پھر زمین میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان پیدا کیے ہیں، پھر مختلف جانور پیدا کیے ہیں، پھر اس زمین پر اللہ پاک نے نباتات درختوں کو پیدا کیا ہے، پھر اس زمین پر اللہ پاک نے جانوروں چرند پرند کو پیدا کیا ہے، پھر جنات کو پیدا کیا ہے، پھر حیوانات کو پیدا کیا ہے، بھلا یہ اتنی بڑی کائنات کسی بغیر چلانے والے کے سوا چل سکتی ہے؟ تو جیسے یہ بغیر کسی بنانے والے کے پھٹے نہیں بنتے، بغیر کسی بنانے والے کے کشتی نہیں تیار ہو سکتی، بغیر چلانے والے کی کشتی میرے پاس نہیں آ سکتی، اسی طرح اتنی بڑی کائنات کسی بغیر چلانے والے کے سوا نہیں چل سکتی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی موجود ہے۔ تو ادھر یہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، تو یہ بات آپ کی میری سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس لیے ایک دوسرا سوال ہے میرا، آپ دوسرے سوال کا جواب دے دیں تو میں مان جاؤں گا کہ واقعی آپ سچے ہیں۔ تو یہ دوسرا سوال انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی کہاں سن اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا